کسی شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہے، ذرا سنیے۔ کیا رب سے مناجات کی لذت تم سے چھین نہیں لی گئی؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے؟ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسم میں کما حق و عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور نہیں محسوس کرتے؟ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بے جا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ؟ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور لایعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔